ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب إني منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب إني منعت النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو قرآن مجید سننے کی توفیق دی۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی ذات سے الگ ہو کر ہمارے پاس پہنچی ہو، بلکہ یہ ساری کائنات مخلوق ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کلمہ کن سے بنائی ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی مخلوق ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی مخلوق ہیں، جنت بھی مخلوق ہے، جہنم بھی مخلوق ہے۔ ان میں سے کوئی چیز اللہ کی ذات سے الگ ہو کر ہمارے پاس نہیں آئی، لیکن قرآن یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا کلام ہے، رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے، اور اس کو لے کر آنے والا فرشتہ نزل بہ الروح الامین، جبریل امین جو سارے فرشتوں کا سردار، سید الملائکہ، عزت والا فرشتہ، وہ اس کو لے کر آیا اور اس کو کہاں اتارا؟ علی قلبک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ تو کلام ہے رب العالمین کا، لے کر آیا روح الامین، جبریل امین، اور اس کو اتارا امام الانبیاء کے قلب اطہر پر۔ اور اس قرآن کو اللہ نے اتارا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اس کو اتارا۔ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار، سارے مہینوں سے افضل۔ پھر رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں اس قرآن کو اتارا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات اللہ کے نزدیک 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں اس قرآن کو اتارا، اور کہاں اتارا؟ مکہ اور مدینہ میں اتارا، جو عزت والے شہر ہیں، ساری دنیا کے شہروں سے افضل، وہاں اس قرآن کو اتارا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ جس چیز کا تعلق بنے گا اس کو عزت ملے گی۔ جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا اس کاغذ کو عزت مل گئی،
جس کپڑے سے قرآن کا غلاف بنایا گیا اس کپڑے کو عزت مل گئی، جس لکڑی سے قرآن کی تیپائی بنائی گئی اس لکڑی کو عزت مل گئی۔ تو وہ انسان جو اس قرآن کو پڑھے، جو اس قرآن کو سنے، جو اس قرآن کو اپنے سینے میں اتارے، وہ کتنا معزز ہوگا۔ وہ تو پہلے سے اشرف المخلوقات ہے، جب قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا تو اس کو بڑی عزت ملے گی۔ اس لیے آپ مبارکباد کے قابل ہیں۔ آپ نے قرآن سنا، اللہ کے فرشتوں نے آپ کو مبارکباد دی زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، فرمایا ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض ب1000 عام فلما سمعت الملائکہ قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لألسنة تتكلم بهذا وطوبى لأجواف تحمل هذا۔ اس زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے قرآن فرشتوں کو سنایا۔ قرآن کی 2 سورتیں پڑھ کر سنائی، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین۔ فرشتوں نے قرآن سنا، فرشتے کہنے لگے مبارک ہے وہ امت جس امت پہ یہ قرآن اترے گا، مبارک ہے وہ زبانیں جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے گا، مبارک ہے وہ سینے جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ رکھا جائے گا۔ اس لیے آپ مبارکباد کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے قرآن سنا، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے تراویح پڑھی، تراویح 20 رکعت آپ نے پڑھی، 20 رکعت میں 40 سجدے کیے، یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، اپنے قریب کر دیا آپ کو۔ سجدہ ایک ایسا مقام ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واسجد واقترب، سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے انتہائی قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں پڑا ہوا ہو۔ اس لیے شیطان کو ایک بندے مومن کی یہ حالت جبکہ وہ سجدے میں پڑا ہو بہت شاق گزرتی ہے، اس پہ وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تلا ابن آدم آیت السجدہ فسجدها اعتزل الشیطان یبکی ویقول یا ویلتا امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فلم اسجد فلی النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدے والی آیت پڑھتا ہے، آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد سجدے میں گرتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے، وہاں سے دور چلا جاتا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ تو سجدہ کر، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت مقرر ہوئی، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم مقرر ہوئی۔ شیطان کو ایک بندے مومن کی یہ حالت جبکہ وہ سجدے میں اللہ کے سامنے پڑا ہوا ہو بہت شاق گزرتی ہے، ناگوار گزرتی ہے اس وقت۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی تراویح پڑھنے کی، اور یہ 40 مقامات اللہ نے اپنے قرب کے آپ کو عطا کر دیے۔ اے بندے میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ رمضان کے علاوہ ایک مسلمان 20 رکعت فرض اور واجب کے ادا کرتا ہے، وتر واجب کے 20 رکعتوں میں 40 سجدے کرتا ہے، 12 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے، سنتوں میں 12 رکعت میں 24 سجدے کرتا ہے۔ رمضان میں یہ نماز اور بڑھ گئی، تراویح 20 رکعت میں 40 سجدے ادا کرتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ اپنے بندے کو توفیق دیتا ہے، وہ رات کو کھڑے ہو کر تہجد بھی پڑھتا ہے، 8 رکعت تہجد کی پڑھ کر گویا کہ 16 سجدے اس میں بھی کر لیتا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندے کو اشراق کی بھی توفیق دے دیتا ہے، چاشت کی بھی توفیق دے دیتا ہے، مغرب کے نوافل کی بھی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے۔ یہ نعمت بھی اللہ نے آپ کو عطا کی۔ پھر روزہ رکھنے کی اللہ نے توفیق دی،
روزے کے ذریعے سے بندہ اللہ کا انتہائی مقرب بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے میرے رب، میری امت نے مجھ سے کتاب مانگی، بنو اسرائیل نے مجھ سے کتاب مانگی کہ اپنے رب سے کہو ہمیں کتاب دے دے تاکہ اس کتاب پہ ہم عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب مانگنے کے لیے طور پہ تشریف لے گئے، کوہ طور پر، وہاں اللہ سے کتاب مانگی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پہلے 40 روزے رکھو، پہلے 40 روزے رکھو۔ 40 روزے رکھوائے، روزوں کے ذریعے سے روحانی طاقت حاصل ہو گئی، اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اس کے بعد اللہ نے کتاب عطا کی۔ اللہ نے آپ کو اس کی بھی توفیق دے دی۔ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری رہنمائی کی ان عبادات کے طرف، جس نے ہمیں توفیق دی ان عبادات کی۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم تو اپنی طاقت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دیتا، اس لیے اس پر تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کی ایک عجیب ترتیب بنائی تھی، ایک نظام الاوقات طے کیا تھا کہ 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ ایسا نہ گزرے کہ جس میں گھر کا کوئی فرد اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ بھی خالی نہیں گزرتا تھا، گھر کا کوئی نہ کوئی فرد نماز میں کھڑا ہوتا تھا، یا رکوع میں یا سجدے میں یا قاعدے میں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا تھا۔ گویا کہ 24 گھنٹے گھر آباد تھا اللہ کی عبادت سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا، اس کا اظہار نہیں کیا، دل میں خیال آیا۔ خیال یہ آیا کہ اللہ دیکھ لے مجھے، میں نے کیسی ترتیب قائم کی کہ 24 گھنٹوں میں گھر میں ایک لمحہ تیری عبادت سے خالی نہیں گزرتا، گھر کا کوئی فرد ضرور تیری عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ کیسی ترتیب میں نے قائم کی، دل میں یہ خیال آیا، اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کے اشارے جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، دل کے اندر کا وسوسہ اور خیال بھی وہ جانتا ہے۔ دل کا خیال اللہ نے پہچان لیا۔ اللہ نے ایک امتحانی صورت ڈال دی، داؤد علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈال دیا، ایک امتحان میں ڈال دیا، اور اللہ نے بتا دیا کہ اے داؤد یہ میری توفیق سے ہوا، میرا شکر ادا کر، میں نے تجھے توفیق دی، تیرا اس میں کوئی کمال نہیں، تیری کوئی طاقت نہیں، میری توفیق سے یہ سب کچھ ہوا، اگر میں اس کی توفیق نہ دوں تو تو نہیں کر سکتا یہ عمل، تو یہ عبادت نہیں کر سکتا۔ امتحان میں ڈال دیا کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، لوگوں کے فیصلے بھی کرتے تھے، قاضی تھے، لیکن اس کے لیے وقت مقرر کیا تھا، فلاں سے فلاں وقت تک لوگوں کے فیصلوں کے لیے بیٹھیں گے، لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ فلاں وقت اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اس میں کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، اپنے حجرے کا دروازہ بند کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ اندر سے کمرہ بند ہے، دروازہ بند، عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ 2 آدمی دیوار کے اوپر سے اندر داخل ہو گئے، اذ تصور المحراب، دیوار کے اوپر سے اندر آئے۔ داؤد علیہ السلام حیران ہوئے کہ دروازے بند ہیں، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، یہ 2 آدمی اندر کیسے پہنچے؟ وہ کہنے لگے ہمارا ایک جھگڑا ہے، ایک مقدمہ ہے، تنازع ہے، فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ اب چونکہ فیصلہ کرنا بھی ان کی ذمہ داری تھی، اس لیے ان کی طرف متوجہ ہوئے، کیا فیصلہ، کیا جھگڑا ہے؟ ایک نے کہا ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب۔ ایک نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے، اور اس نے مجھ پر زبردستی کی، مجھ پہ غالب آیا اور مجھ سے کہا یہ اپنی ایک دمبی بھی مجھے دے دو تاکہ میری دمبیاں 100 ہو جائیں۔ تو اب کیا یہ بات ٹھیک کرتا ہے یا غلط کرتا ہے؟
داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، واقعی اس سے ظلم کیا، تیرے پاس ایک دمبی ہے، تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ تجھے کچھ دمبیاں عطا کرتا، لیکن یہ تجھ پر ظلم کرتا ہے، تیری ایک دمبی بھی چھینتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، فیصلہ تو کر دیا، لیکن وہ کون آئے، کہاں سے آئے، کس شہر سے آئے، کس گاؤں سے آئے، کیا نام تھے ان کے، وہ اللہ نے بھیجے۔ اللہ نے ظاہر کر دیا کہ اے داؤد، تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا اس میں کوئی کمال ہے کہ گھر میں ایک لمحہ اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں گزرتا، یہ تیرا کمال نہیں اے داؤد، یہ میری توفیق ہے، میں نے تجھے توفیق دی۔ یہ وقت تیری خلوت کا ہے، اس میں تو اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے، لوگوں سے بات نہیں کرتا، لوگوں سے ملتا نہیں، لیکن اس وقت اگر میں چاہوں تو تجھے اس سے پھیر دوں دوسری طرف۔ یہ دعا بھی اللہ نے بھیجے، اور دروازے سے داخل نہیں ہوئے، اوپر دیوار کے اوپر سے اندر آئے۔ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا، امتحان میں ڈال دیا۔ فاستغفر ربہ، داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی مانگی، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ نے ظاہر کر دیا کہ اے داؤد، یہ میری توفیق سے سب کچھ ہوا۔ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو قرآن سننے کی توفیق دی، تلاوت قرآن کی توفیق دی، روزہ رکھنے کی توفیق دی، نمازیں پڑھنے کی توفیق دی۔ اور یہ رمضان کا مہینہ، یہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار۔ اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے درمیان میں سے رکاوٹیں بالکل دور کر دیتا ہے۔ ایک رکاوٹ شیطان کی ہے، شیاطین کو اللہ نے باندھ دیا، دوسری رکاوٹ نفس کی ہے، روزے کے ذریعے سے نفس کو قابو میں کر لیا گیا، رکاوٹیں دور ہو گئی، اللہ نے نیکیوں کی قدر و قیمت بڑھا دی، نیکیاں کرو ترغیب دی، اللہ نے فرشتہ مقرر کر دیا جو رمضان کے دنوں میں روزانہ وہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے متوجہ ہو جا، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اے برائی کرنے والے، گناہ کرنے والے رک جا، اے گناہ کرنے والے رک جا۔ اور اللہ نے قدر و قیمت بڑھا دی کہ نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر۔ لیکن وہ نیکیوں کا موسم بہار وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو معزز مہمان آیا تھا وہ اب رخصت ہو رہا ہے، واپس جا رہا ہے۔ آخری مرحلے ہیں مہمانی کے، خوب مہمانی کرو، اس کی میزبان بن جاؤ، اس مہمان کا خوب اکرام کرو۔ بالکل آخری مرحلے ہیں، 2 دن باقی ہیں یا 3 دن باقی ہیں، آخری وقت ہے، یہ مہمان ہم سے واپس جا رہا ہے۔ اور یہ معلوم نہیں کہ آئندہ سال اس مہمان کی آمد پر ہم میں سے کون زندہ ہوگا، کون مر چکا ہوگا۔ اس مہینے میں اللہ نے لیلۃ القدر کو بھی مخفی رکھا، لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات باقی ہے، کل کی رات ہے، 29ویں رات ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، قدر بمانے تقدیر کے ہے، قدر بمانے تقدیر کے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی تقدیریں اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ آج کی رات سے لے کر آئندہ سال اس رات تک کون کون مریں گے، اس کی لسٹ اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ کتنے بچے پیدا ہوں گے اللہ فرشتوں کو بتا دیتا ہے، کس پر بیماری آئے گی، کس کو صحت ملے گی، کون پریشان ہوگا، کون تکلیف میں مبتلا ہوگا، یہ ساری تقدیریں اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ معلوم نہیں کہ لیلۃ القدر جو اس رمضان میں گزر گئی یا کل ہے، اس رات میں ہم میں سے کن کن لوگوں کے نام اللہ نے فرشتوں کے حوالے کر دیے کہ یہ آئندہ لیلۃ القدر سے پہلے پہلے مر جائیں گے۔ اس لیے آخری مرحلے ہیں، اس مہمان کا خوب اکرام کیا جائے۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار تھا، اور اس میں روحانیت کو طاقت ملی، روحانی باغ پیدا ہوا۔
میں پھل پیدا ہوئے، اس میں پھول پیدا ہوئے۔ یہ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، یہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم ہے اور ایک اس کے اندر کی روح ہے۔ جسم اور روح میں فرق ہے۔ یہ جسم مٹی سے بنا ہے اور اس جسم کی غذائیں بھی مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، ساری غذائیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر یہ جسم بیمار ہو جائے تو اس کی دوائیں بھی مٹی سے بنتی ہیں، اور یہ روح اس سے نکل جائے تو یہ جسم پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ مٹی سے بنا، اس کی غذائیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، اس کی دوائیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ پھر آخر میں مٹی میں مل جائے گا۔ یہ تو جسم ہے انسان کا، لیکن اس کے اندر کی روح وہ مٹی سے نہیں بنی، وہ روح اوپر سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ روح میرے رب کا حکم ہے، اوپر سے آئی ہے، روح اوپر سے آئی ہے۔ تو جیسے جسم کے لیے غذا کی ضرورت، روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جسم اگر بیمار ہو جائے اس کے لیے دوا کی ضرورت، روح کے لیے دوا کی ضرورت۔ جسم کے لیے پرہیز کی ضرورت، روح کے لیے پرہیز کی ضرورت۔ اگر روح کی پرہیز نہیں کریں گے یہ روح بیمار ہو جائے گا اور سڑ جائے گا، بدبودار ہو جائے گا۔ لیکن یہ روح مٹی سے نہیں بنا، اس کی غذائیں مٹی سے پیدا نہیں ہوتی، اس کی دوائیں مٹی سے پیدا نہیں ہوتی، روح اوپر سے آئی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے روح کی غذا بھی اللہ نے اوپر سے اتاری ہے، اور روح کی دوائیں بھی اللہ نے اوپر سے اتاری ہے، اور وہ قرآن ہے، وہ اعمال صالحہ ہے، وہ دین ہے، یہ روحانی غذا ہے، یہ روحانی دوا ہے، روح کی دوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا کر دیا تاکہ ہم اپنے روح کو تقویت پہنچائیں، اپنے روح کا علاج کریں۔ اس کے اندر جو بیماریاں ہیں، کون سی بیماریاں؟ کفر کی، شرک کی، نفاق کی، تکبر کی، بے نمازی کی، سود خوری کی، رشوت خوری کی، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کا ہم علاج کریں، اپنے روح کو اس سے پاک کر دیں، اس لیے اللہ نے یہ مہینہ عطا کیا۔ اور یہ دو چیزیں ہیں، جسم اور روح، ان میں اصل جسم نہیں، اصل روح ہے۔ جسم اس کے لیے سواری ہے، اگر یہ روح نکل جائے، انسان کی موت واقع ہو جائے، روح اس سے نکل جائے، سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، کان ہیں سن نہیں سکتا، ہاتھ ہیں لیکن کسی کو پکڑ نہیں سکتا، اپنے پیارے بچے قریب آتے ہیں ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں پھیر سکتا، اپنے والدین قریب آتے ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، بیوی قریب ہے اس سے بات نہیں کر سکتا محبت کی، بیکار ہو گیا۔ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچائے اپنے سے تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، یہ جسم بیکار ہو گیا، اس لیے کہ روح نکل گئی۔ جب تک روح اس جسم میں ہے، یہ جسم کارآمد ہے، آنکھوں سے یہ دیکھ سکتا ہے، کانوں سے سن سکتا ہے، زبان سے کہہ سکتا ہے، پیروں سے چل سکتا ہے، ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے، لیکن جب روح نکل گئی تو جسم بیکار ہو گیا۔ تو اصل تو روح ہے، اصل جسم نہیں۔ آج ہم نے اپنی زندگی میں پوری توجہ اس جسم کی اصلاح کی طرف دی ہوئی ہے، جسم کو خوب غذائیں دے رہے ہیں تاکہ جسم موٹا ہو جائے، صحت مند ہو جائے، توانا ہو جائے، کوئی بیماری اس کو نہ لگے۔ ساری زندگی اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا جسم ٹھیک ہو جائے، لیکن روح کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے کہ ہمارا روح تندرست ہو جائے، روح کی بیماریاں چلی جائیں۔ اگر یہ جسم بیمار ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ کیا واقع ہوگی؟ موت واقع ہوگی، یہ انسان مر جائے گا، لیکن دنیا کی مصیبتوں سے چھوٹ جائے گا، مشکلات سے چھوٹ جائے گا، زیادہ سے زیادہ موت واقع ہوگی۔ لیکن اگر یہ روح بیمار ہے، یہ روح گندی ہے، سڑی ہوئی ہے، گناہوں سے یہ روح گندی کر دی، نفاق سے، شرک سے، تکبر سے اس روح کو گندا کر دیا، اس روح کو بیمار کر دیا،
تو پھر مرنے کے بعد یہ روح تو نکل جائے گی اور پھر ہمیشہ یہی روح عذاب میں، مشقت میں، تکلیفوں میں پڑی رہے گی۔ یہ جسم تو مٹی میں مل جائے گا، آگے اس روح کے لیے اللہ ایک اور جسم کو پیدا کرے گا، اس جسم میں اس روح کو منتقل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں دونوں قسم کے روحوں کا تذکرہ کیا ہے، تندرست صحت مند روح کا بھی تذکرہ کیا اور بیمار روح کا بھی تذکرہ کیا۔ فرمایا جب کوئی بندہ مومن جس نے اپنی زندگی میں اپنے روح کا علاج کیا ہو، اپنے روح کو تقویت پہنچائی ہو، اپنے روح کی بیماریاں دور کر دی ہوں، ایسے بندے مومن کی موت کا وقت جب آتا ہے، روح نکلنے کا وقت آتا ہے، تو جنت سے فرشتے آتے ہیں، جنت سے کفن لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں۔ اس مرنے والے کے سامنے تا حد نگاہ وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آتے، مرنے والے کو وہ فرشتے نظر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت آگے بڑھ جاتا ہے اور ملک الموت اس شخص کی روح کو پکارتا ہے، جسم کو نہیں پکارتا، جسم تو بیکار ہو گیا، وہ تو یہی مٹی میں مل جائے گا۔ ملک الموت اس روح کو پکارتا ہے، کیا پکارتا ہے؟ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، ایتھا الروح الطیبہ التی کانت فی الجسد الطیب اخرجی الی روح و ریحان ورب غیر غضبان، اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی، نکل جا، اس رب کے پاس چلی جا جو رب تجھ سے ناراض نہیں، جو تجھ سے راضی ہے، اس رب نے تیرے لیے وہاں مختلف قسم کے رزق تیار کیے ہیں۔ یہ روح وہاں سے جب نکلتی ہے، کیسے نکلتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے فتخرج کما تسیل القطرۃ من القربہ، جیسے پانی کے مشکیزے سے، مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے، یہ روح بالکل آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ یہ پاکیزہ روح ہے۔ اس شخص نے اپنی روح کا علاج کیا، اپنی زندگی میں اپنے روح کو تندرست اور توانا بنایا، بیماریوں سے اس کو بچایا۔ اس کی روح ایسے نکلے گی جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے، اور جب وہ نکلے تو وہ فرشتہ اس جنت کے کفن میں اس کو لپیٹ دیتا ہے اور جنت کی خوشبوئیں اس کو لگا لیتا ہے، اور پھر وہ فرشتے ملک الموت کے ہاتھ میں اس کو چھوڑتے نہیں، ایک لمحے کے لیے، برکت کے لیے لیتے ہیں۔ ہر فرشتہ کہتا ہے مجھے بھی پکڑا دو، مجھے بھی پکڑا دو، اور اس سے ایسی خوشبو نکلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو سب سے اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے، اس طرح کی خوشبو اس سے نکلتی ہے، خوشبو پھیلتی ہے۔ وہ روح اوپر جاتی ہے، آسمان کے فرشتے وہ کہتے ہیں یہ کیسی پاکیزہ روح ہے، کس کی پاکیزہ روح ہے کہ جس سے خوشبو ہی پھیلتی ہے۔ وہ لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں یہ فلان ابن فلان، فلاں اللہ کا بندہ، اس کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، خوبصورت نام سے یاد کرتے ہیں، یہ اس کی روح ہے۔ فرشتے اس کو مرحبا کہتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ روح اوپر علیین میں پہنچ جاتی ہے، جو اللہ کے عرش کے نیچے ان کا ایک ٹھکانہ ہے۔ اس شخص نے اپنے روح کا علاج کیا تھا اور روح کو بیماریوں سے بچایا تھا اور روح کو غذا دی تھی، لیکن اگر اس کا روح بیمار ہے، اس کی روح بیمار ہے اور وہ سڑی ہوئی ہے، گناہوں میں آلودہ ہے، کفر اور شرک میں مبتلا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے شخص کی موت کا وقت آتا ہے، جہنم سے فرشتے آتے ہیں اور ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں جہنم سے بدبودار، اور وہ فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں سامنے آتے ہیں، خوفناک شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اگر اس مرنے والے کو اور کوئی بھی عذاب نہ ہو، ان فرشتوں کی ڈراؤنی شکلیں دیکھے یہی عذاب کا اور اس کے سامنے تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کی روح کو پکارتا ہے، ایتھا الروح الخبیثہ التی کانت فی الجسد الخبیث اخرجی، ایک گندی روح جو گندے جسم میں تھی، نکل جا۔ وہ روح اس کی نکلتی نہیں، حدیث میں آتا ہے وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے
کسی لوہے کی سیخ کے ساتھ روئی لپیٹ دی جائے اور اس کو پانی میں گیلا کر دیا جائے، پھر اس روئی سے سیخ کو نکالا جائے، وہ سیخ نہیں نکلتا، اس طرح اس کی روح پھیل جاتی ہے اس کے اعضاء میں، اور اس سے زبردستی اس کو نکالتے ہیں، اور جب نکالتے ہیں تو اس سے بدبو آتی ہے، ایسی بدبو آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدبو کا جب تذکرہ کیا تو آپ نے وہ بدبو محسوس فرما لی۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، وہ کپڑا آپ نے اپنے ناک پر رکھا، وہ بدبو آپ نے محسوس کر لی۔ اس مجرم کی روح کی بدبو کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبو محسوس کر لی، اور پھر اس کاٹ کے ٹکڑے میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں، اوپر لے جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی گندی روح ہے، اس سے تو بدبو آ رہی ہے۔ یہ لے جانے والے فرشتے اس کو برے نام سے یاد کرتے ہیں، فلان ابن فلان اس کی گندی روح ہے۔ وہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ روح اوپر سے پھینک دی جاتی ہے اور نیچے سجین میں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو اصل چیز تو روح ہے، اس روح کا علاج بھی کرنا چاہیے، اس روح کو غذا بھی دینی چاہیے تاکہ ہماری روح نکھر جائے، پاکیزہ بن جائے، صاف ہو جائے، خوشبودار ہو جائے، اور پھر یہ روح جب نکلے تو اللہ کے فرشتے اس کو برکت کے لیے اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں اور یہ علیین میں پہنچ جائیں۔ روح کے لیے غذا اللہ نے اوپر سے اتاری، یہ قرآن اتارا، یہ روح کی غذا ہے۔ نماز ہمیں دی، یہ روح کی غذا ہے۔ روزے کی توفیق ہمیں دی، یہ روحانی غذا ہے۔ اللہ کا ذکر روحانی غذا ہے، صدقہ خیرات روحانی غذا ہے، اور یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مسلمانوں کی روحانی علاج کے لیے ہمیں عطا کیا، ہمارے روحانی علاج کے لیے ہمیں عطا کیا۔ اب علاج تو بہت سارے مسلمانوں نے اپنا کروا لیا، روحانی علاج، نیکیاں کما لی، لیکن نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے۔ آپ نے جو قرآن سنا کتنی نیکیاں کما لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، قرآن کا ایک حرف جو پڑھے گا 10 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ دوسری روایت میں آتا ہے جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا نماز میں اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اس میں قرآن پڑھے 100 نیکیاں ایک حرف پر ملیں گی، بیٹھ کر نماز پڑھے اس میں قرآن پڑھے 50 نیکیاں ملیں گی۔ نماز کے علاوہ باوضو قرآن پڑھے ایک حرف پر 25 نیکیاں ملیں گی، بغیر وضو کے قرآن پڑھے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ بغیر وضو کے قرآن کو چھونا جائز نہیں، ہاتھ لگانا جائز نہیں، زبانی پڑھنا جائز نہیں۔ تو نماز میں قرآن پڑھنے پر ایک حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن میں کتنے حروف ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 3,23,671 حروف ہیں۔ 3,23,671 کو آپ ضرب دیں 100 میں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر رمضان کی ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، پھر اس کو 70 میں ضرب دیں، آپ کے جو آلات ہیں کیلکولیٹر وہ سارے فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، اس کا جواب نہیں دے سکیں گے کہ اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ نیکیاں تو آپ نے کما لی، لیکن نیکی کرنا آسان، نیکی بچانا مشکل، نیکی کی حفاظت مشکل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آئے گا میدان محشر میں اس کو 10 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ نہیں فرمایا من فعل الحسنہ، جو نیکی کرے گا، فرمایا من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آئے گا میدان محشر میں اس کو اجر ملے گا۔ یہ نیکیاں جو آپ نے کی ہیں ان کو بچانا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو اپنے ساتھ میدان محشر میں لے کر جانا ہے۔ ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ان کی حفاظت ہوگی حقوق العباد کے ادا کرنے سے، بندوں کے حقوق ادا کرنے سے۔ کسی بندے کا حق ہم پر نہ رہے،
ہم سارے بندوں کے حقوق ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، وہ غریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں حقیقی مفلس اور غریب بتاتا ہوں۔ حقیقی مفلس اور غریب وہ شخص ہے کہ جو بہت ساری نیکیاں کما کر لایا، میدان محشر میں نیکیوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، بہت ساری نیکیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اس پر لوگوں کے حقوق ہیں۔ کسی کا مال غصب کیا، کسی پہ ظلم کیا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی پہ بہتان لگایا، لوگوں کے حقوق ہیں اس پر۔ وہ حقوق والے آئیں گے، اللہ پاک سے عرض کریں گے اے پروردگار آج تو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اس شخص کی نیکیاں بہت ساری ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حقوق ضائع ہو جائیں۔ یہ تو ہمارا مفروض ہے، اس پر ہمارا قرض۔ اللہ فرمائیں گے ان حقوق والوں سے کہ تمہارے جتنے حقوق ہیں اس پر اپنے حقوق کے بقدر نیکیاں لیتے جاؤ۔ قیامت کے دن سونا چاندی نہیں ہوگا، درہم و دینار نہیں ہوگا، وہاں تو نیکیاں لینی پڑیں گی، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ فرمائیں گے تمہارے جتنے حقوق ہیں اس پر ان حقوق کے بقدر نیکیاں لیتے جاؤ۔ وہ اپنے اپنے حقوق کے بقدر نیکیاں اٹھاتے جائیں گے یہاں تک کہ حقوق والے باقی رہیں گے، نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ پھر جن کے حقوق باقی ہیں وہ عرض کریں گے اللہ اس کے پاس تو کچھ نہیں، ہم اس سے کیسے وصول کریں اپنا قرضہ؟ اللہ فرمائیں گے اب تم اپنے حقوق کے بقدر اپنے گناہوں کو لے کر اس کے پاس جمع کرو۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جتنا ڈھیر نیکیوں کا تھا اتنا ڈھیر گناہوں کا لگ جائے گا، دوسروں کے گناہ لے کر وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مفلس ہے، بڑا غریب ہے، اللہ ہمیں ایسا مفلس نہ بنائے، اللہ ہمیں ایسا غریب نہ بنائے۔ اس لیے ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ، اور استغفار بھی کرنا ہے۔ استغفار اس بات پہ کہ اے اللہ جیسی عبادت تیری شان کے لائق تھی وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکی، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم کیا اللہ کی عبادت کریں گے؟ وہ فرشتے جن کی زندگی اللہ کے ذکر سے ہے، جن کا سانس لینا اللہ کے ذکر سے ہے، جن کی غذا اللہ کی عبادت سے ہے، وہ کھاتے پیتے نہیں، وہ اللہ کی عبادت میں ساری زندگی لگے ہوئے ہیں۔ وہ بھی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، جیسے تیری معرفت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ جیسی عبادت اللہ کی شان کے لائق تھی وہ تو ہم سے ادا نہیں ہو سکی، استغفار کریں گے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، حج اسلام کا ایک رکن ہے۔ حج کے ادا کرنے کے بعد اللہ نے استغفار کا حکم دیا کہ میدان عرفات سے واپس آؤ، استغفار پڑھو، اللہ سے معافی مانگو کہ اے اللہ ہم اس طرح تیری عبادت نہ کر سکے، اس طرح حج ادا نہ کر سکے جیسے حق تھا، تو ہمیں معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اس سے فارغ ہو جاتے 3 بار استغفر اللہ پڑھتے۔ استغفار پڑھنے کا کیا مطلب؟ اے اللہ جیسے حق تھا اس پر ہم ادا نہ کر سکے، اس لیے استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، یا عبادی یا عبدی انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے جب تک تو مجھ سے دعا مانگتا رہے، مجھ سے امید کرتا رہے، میں تجھے بخشوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یا عبدی لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ زمین سے آسمان تک کی پوری فضا کو بھر دیں، لیکن تو مجھ سے معافی مانگے، بخشش مانگے، میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے یا عبدی لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا غفرت لقیتک بقرابها مغفرۃ ولا ابالی۔ اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے اے میرے بندے اگر اس پوری زمین کو تو گناہوں سے بھر کر میرے پاس آئے، تیرے گناہوں سے پوری زمین بھر جائے، پھر میری طرف تو متوجہ ہو جائے، میرے پاس آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو میں نہ صرف یہ کہ تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا بلکہ گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اس پوری زمین کو مغفرت اور رحمت کے ساتھ بھر کر تجھے واپس لوٹا دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے اے بندو میرے قریب آ جاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ فرمایا جو بندہ کثرت سے استغفار کرے، اس کو اپنا معمول بنا لے، استغفار پڑھتا رہے، استغفر اللہ تعالی ربی من كل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فرمایا جو کثرت سے استغفار پڑھتا رہے اس کو 3 انعام اللہ عطا کرے گا۔ پہلا انعام یہ جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، ہر مشکل سے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ استغفار کثرت سے پڑھے، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر پریشانی سے اس کو نجات دے دے گا۔ تیسرا انعام وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسے راستے سے روزی پہنچائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار پر 3 انعامات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب گناہگار ہو، تم سب گناہگار ہو۔ گناہوں سے پاک انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ کرام کی اللہ نے حفاظت کر دی، جو ان سے گناہ سرزد ہوئے اللہ نے قرآن میں ان کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد کوئی گناہوں سے پاک نہیں، کلکم خطاؤون، تم سب گناہگار ہو۔ لیکن آگے فرمایا خیر الخطائین، عجیب بات ہے، خیر الخطائین، بہترین گناہگار، بہترین گناہگار، بہترین گناہگار کون سا ہے؟ التوابون، جو توبہ کرے۔ بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرے، جو اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کو اپنے بندے کا یہ رونا دھونا بہت پسند ہے۔ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے یہ پوری زمین فرشتوں سے بھری ہوئی تھی اور یہ پوری فضا فرشتوں سے بھری ہوئی تھی اور فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ گناہ کا ان سے کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، نافرمانی کا ان سے کوئی تصور نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ نے پھر بھی انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھا، نفس بھی اس کو دیا اور گناہ کے طرف میلان بھی اللہ نے اس کے اندر پیدا کیا۔ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ گناہ کرے گا، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس سے گناہ صادر ہو جائے تو گناہ کے بعد اللہ کے سامنے روئے اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْرِ الْمُسَبِّحِينَ، لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْرِ الْمُسَبِّحِينَ۔ عجیب حدیث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو گناہگار بندے میرے سامنے روئیں، میرے سامنے روئیں، مجھ سے معافی مانگیں، وہ مجھے زیادہ پسند ہے تسبیح پڑھنے والوں کے شور سے، تسبیح پڑھنے والوں کے شور سے۔
اس لیے اللہ کو بھی یہ پسند ہے کہ بندہ میرے سامنے روئے، توبہ کرے، معافی مانگے اپنے گناہوں کی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اس آیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احب ان لی الدنیا بہذہ الآیہ، اس ایک آیت کے بدلے مجھے پوری دنیا مل جائے مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ ایسی قیمتی پیاری آیت ہے، آیتیں ساری قیمتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت یہی ہے کہ جس سے ایک بندے گناہگار کو امید پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی اے میرے بندو۔ اللہ نے شفقت کے انداز میں، محبت بھرے لہجے میں، شفقت بھرے لہجے میں اپنے بندوں کو پکارا، یا عبادی اے میرے بندو، جیسے باپ اپنے بیٹے کو شفقت اور محبت کے ساتھ پکارتا ہے اے میرے بیٹے۔ یا عبادی اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، کون سے بندے؟ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ان بندوں کو اللہ پکار رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو بخشتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تابعی ہیں، محدث ہیں، موت کا وقت ہے، لوگ جمع ہیں پاس اور وہ رو رہے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ کیا آپ گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ اپنے گناہوں پر آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے گناہ اگر اتنے زیادہ ہو جائیں کہ زمین سے آسمان تک کی فضا کو بھر دیں، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک تنکے کی بھی نہیں، ایک تنکا زمین سے اٹھایا، فرمایا اس تنکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، توبہ کرو، جو گناہ بھی تم سے ہو گیا توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ایک عجیب واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے سید الشہداء، سارے شہیدوں کے سردار حمزہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ، اپنا گھر بار سب کچھ مکہ میں چھوڑا، مدینہ پہنچے، غزوہ احد میں شرکت کی، غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے، اور بے دردی کے ساتھ کہ ان کا سینہ چاک کیا گیا، ان کا دل نکالا گیا، منہ میں چبایا گیا، ہند نے ان کا دل منہ میں چبایا، ان کے کان ناک کاٹ دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا، فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا کہ حمزہ اسی طرح پڑے رہے زمین پر دفنائے بغیر، اور ان کے جسم کا گوشت پرندے آ کر نوچ لیں، درندے آ کر نوچ لیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو حمزہ کا جسم کیسے بنے گا؟ کسی درندے کے پیٹ سے، کسی پرندے کے پیٹ سے ان کے گوشت کے ٹکڑے نکلیں گے، میں اللہ کو اپنی مظلومیت دکھاؤں گا، اے اللہ میرے چچا نے اتنی قربانی دی، تیرے دین کی خاطر یہ قربانی دی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے، آپ نے اپنے دکھ کا اظہار کیا، فرمایا اما حمزہ تو فلا بواکی لہ، آج تو حمزہ پر کوئی رونے والی نہیں، باقی شہیدوں پر رونے والی عورتیں ہیں، حمزہ پر کوئی عورت رونے والی نہیں، اس لیے کہ اپنے خاندان کو تو مکہ میں چھوڑ کر آئے،
دین کی خاطر سب کچھ چھوڑا اور یہاں شہید ہوئے، آج تو ان پر کوئی رونے والی نہیں۔ یہ انتہائی دکھ کا اظہار تھا۔ یہ بات بعض صحابہ کے کانوں میں پڑ گئی، انہوں نے جا کر اپنے گھر کی عورتوں سے کہا جاؤ حمزہ کے گھر میں دکھ ظاہر کرو، غم ظاہر کرو، رو وہاں۔ وہ عورتیں ان کے گھر کی طرف آنے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا حمزہ کے گھر میں غم ظاہر کرنے کے لیے، رونے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن اس وحشی کو جس نے قتل کیا، اس حمزہ کو جس نے قتل کیا، حمزہ کا قاتل وحشی ابن حرب، وحشی نے اس کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحشی کو بھی پیغام بھیجا، اے وحشی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے تاکہ تو جہنم سے بچ جائے، جنت کا مستحق بن جائے۔ یہ پیغام بھیجا تو اللہ کے حکم سے۔ اس سے معلوم ہو کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے قریب آ جائیں۔ اللہ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، لیکن بندہ سرکشی کر کے وہ جہنم میں جانے کا ارادہ کر دیتا ہے۔ وحشی کے پاس پیغام پہنچا، وحشی نے اس کے جواب میں لکھا، اب یہ پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ وحشی نے جواب میں لکھا کہ میں کیسے مسلمان ہو جاؤں، میں کیسے کلمہ پڑھوں، جبکہ آپ ہی سے میں نے سنا کہ جو شرک کرے، جس نے شرک کیا، جس نے قتل کیا، جس نے زنا کیا، من یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ اور یہ سارے گناہ میں نے کیے، میں تو جہنم کا مستحق بنا، تو آپ مجھے کیسے دعوت دے رہے ہیں؟ جب وحشی کا پیغام پہنچا، جبریل آئے، قرآن کی آیت لے کر آئے، اللہ نے آیت نازل فرمائی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرے، ایمان لائے، اس کے بعد اچھے عمل کرے، اللہ نہ صرف یہ کہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، بلکہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھوا کر وحشی کے پاس بھیج دی۔ وحشی نے وہ آیت پڑھی، عربی سمجھتا تھا، آیت پڑھی، اس کا مطلب سمجھا۔ وحشی نے اس کے جواب میں لکھا کہ یہ ایک شرط اس میں سخت ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ شرط مجھ سے پوری نہ ہو۔ وہ شرط کیا ہے؟ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ یہ مشکل بات ہے، ہو سکتا ہے میں اچھے اعمال نہ کر سکوں، جو اعمال اللہ کو پسند ہو سکتا ہے کہ مجھ سے صادر نہ ہو۔ جب یہ پیغام پہنچ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ادھر اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو تو نہیں معاف کرتا، لیکن شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جس کے لیے اللہ چاہے معاف کرتا ہے۔ شرک کے علاوہ باقی سارے گناہ اللہ معاف کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی لکھوا کر وحشی کے پاس بھیج دی۔ جب یہ آیت پہنچی، اس آیت کو پڑھا، اس نے سمجھ گیا، تو وحشی کہنے لگا اس میں بھی ایک شرط ہے، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو معاف کرے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اللہ معاف کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ اللہ اس کو معاف کرے گا جس کو اللہ معاف کرنا چاہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے اللہ کی مشیت کیا ہے۔ اس کے جواب میں یہ لکھا، جب یہ پیغام پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قرآن کی ایک اور آیت آ گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو بخشتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھوا کر وحشی کے پاس بھیج دی۔ وحشی نے یہ آیت پڑھی تو کہنے لگا ہاں یہ بات دل کو لگ گئی، یہ بات دل کو لگتی ہے۔ چنانچہ وحشی چل کر آئے، مدینہ پہنچے، مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، رضی اللہ عنہ کا لقب ساتھ لگ گیا، رضی اللہ عنہ، مسلمان ہو گئے۔ اور ایسی سچی توبہ کی، معلوم نہیں کہ وحشی نے کس طرح توبہ کی کہ اللہ کو بھی وہ توبہ پسند آئی، سچی توبہ، وہ توبہ اللہ کو ایسی پسند آئی کہ وحشی کے زمانے کفر میں اس سے جو انتہائی غلط حرکت صادر ہوئی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دکھانے کی، وہ انتہائی غلط حرکت تھی، لیکن اس وحشی نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اللہ کو اس کی توبہ ایسی پسند آئی کہ جب وحشی مسلمان بنے، مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے اس کو ایک ایسے اونچے عمل کی توفیق دی کہ اس عمل کے ساتھ اس گناہ کی تلافی ہو گئی۔ اور وہ کیا عمل؟ وحشی خود کہتے ہیں قتلت فی جاہلیتی خیر الناس وقتلت فی الاسلام شر الناس۔ میں جب فرماتے ہیں جب زمانے جاہلیت میں تھا، کفر میں نے ایک بہترین شخص کو قتل کیا، لیکن جب مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد ایک بدترین کافر کو قتل کر دیا، یہ تلافی ہو گئی۔ وہ بدترین کافر کون تھا؟ مسیلمہ کذاب، جھوٹی نبوت کا مدعی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اس کے ساتھ جہاد ہوا، قتال ہوا، ابو بکر صدیق نے اس کے خلاف لشکر تیار کیا، اور وحشی رضی اللہ عنہ اسی لشکر میں تھے۔ وحشی رضی اللہ عنہ نشانہ باز تھے، مسیلمہ کذاب اپنے قلعے کے اندر محفوظ تھا، قلعے کی دیوار کے پیچھے، اور ایک سوراخ تھا دیوار میں، اس سوراخ میں آنکھیں لگا کر دیکھ رہا تھا۔ وحشی رضی اللہ عنہ نے کہیں سے معلوم کر دیا کہ یہ جو سامنے سوراخ ہے اس میں مسیلمہ کذاب دیکھ رہا ہے، تو تیر اس کے طرف سیدھا کیا، سیدھا نشانے پر لگا دیا، اور مسیلمہ کذاب مر گیا، جہنم رسید ہوا۔ وحشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد میں نے ایک بدترین کافر کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے تلافی کی توفیق دی، اللہ نے ایسی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ اور مجھ سے معافی مانگو، میرے ساتھ تعلق قائم کرو۔ گویا کہ اللہ پکارتا ہے، کسی شاعر نے اللہ کی اس پکار کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، اپنے انداز میں بیان کیا کہ اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، باز آ، باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، کی درگہ ما درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے، اے بندے آ جا، میرے پاس آ جا، کب تک تو مجھ سے روٹھا رہے گا، کب تک تو میرا باغی بنے گا، کب تک تو میرا مخالف رہے گا، آ جا میرے پاس۔ اگر تو کافر ہے، بت پرست ہے، واپس آ جا، کی درگہ ما درگہ نومیدی نیست، میرا دربار یہ مایوسی والا دربار نہیں، نا امیدی والا دربار نہیں، صد بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر تو نے 100 مرتبہ اپنی توبہ توڑ رکھی ہے پھر بھی واپس آ جا۔ لیکن یہاں دو چیزیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہاں دو چیزیں، ایک استغفار، ایک توبہ۔ ہم استغفار تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو استغفار کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن توبہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ استغفار اور توبہ میں فرق ہے۔ استغفار کا مطلب تو یہ ہے، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا، تو معاف کر دے، اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، میری غلطی کو معاف کر دے، یہ استغفار ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ استغفار کے انعامات آپ کے سامنے عرض کر دیے، 3 انعامات نقد اللہ عطا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارکباد کے قابل ہے وہ شخص، خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا گیا ہو۔
صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور استغفار پڑھتے تو ایک مجلس میں ہم آپ کا استغفار جب گننے لگتے ایک مجلس میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھتے ہیں۔ استغفار بھی بہت اونچا عمل ہے، لیکن توبہ الگ چیز ہے۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط توبہ کی یہ ہے الاقلاع عن المعصیت، کہ جو گناہ بندہ کر رہا ہے اس گناہ سے رک جائے، اس گناہ سے رک جائے۔ دوسری شرط توبہ کی الندم، پشیمان ہونا، جو گناہ اس سے سرزد ہوا اس گناہ پہ پشیمان ہو جائے، نادم ہو جائے۔ اور تیسری شرط توبہ کی العزم علی اللہ یعود، بندہ ارادہ کرے پکا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بندہ پکا ارادہ کرے، توبہ کرتے وقت یہ ارادہ نہ ہو کہ میں اپنی توبہ کو توڑوں گا، توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، ارادہ پکا ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن توبہ کرنے سے وہ بندہ فرشتہ نہیں بنتا، پھر بھی بندہ ہے، پھر بھی گناہوں کا مادہ اس میں پڑا ہوا ہے، گناہ کی طرف میلان پھر بھی اس میں پڑا ہوا ہے، پھر بھی گناہ کرے گا، نفس پھر اس کے ساتھ ہے، تو پھر بھی توبہ کرے۔ یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے اور نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ اب تو توبہ کیوں کرتا ہے، پھر بھی یہ گناہ کرتا رہے گا، توبہ چھوڑ دے گا۔ اور بعض جوانوں کو یہ دھوکہ دیتا ہے اب تو تیری جوانی ہے، اب کیا توبہ کرتا ہے، اب کیا مسجد والا بنتا ہے، اب کیا نماز کا پابند بنتا ہے، کل پھر تو توبہ توڑ دے گا، جب بڑھاپے کو پہنچے گا تو اس وقت توبہ کر لے اور اس وقت اللہ کی عبادت میں لگ جا۔ یہ نفس دھوکہ دیتا ہے، سخت دھوکہ دیتا ہے۔ اس جوان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ جوانی میں توبہ کرنا اور جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا، اس کا جو مقام ہے وہ بڑھاپا اس کے برابر نہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا نبیوں کا شیوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 خوش قسمت لوگ ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ باقی سارے لوگ دھوپ میں اور گرمی میں اور اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ 7 خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 خوش نصیب کون سے ہیں؟ امام عادل، وہ حکمران جو عادل اور انصاف کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والا۔ دوسرا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت شروع کی، وہ سائے کے نیچے ہوگا۔ اس لیے بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جوانی میں توبہ کرنی چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کا سایہ نصیب ہو۔ اور تیسرا، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندے مومن جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، جب نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنا چاہتا ہے دل میں پھر یہ بات آئے کہ اگلی نماز میں کہاں کیسے مسجد میں پڑھوں گا، اگلی نماز کے لیے میں کس طرح مسجد میں پہنچوں گا، اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو۔ اور چوتھا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس کو وہ اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور 5واں، رجل دعته امرأة ذات جمال فقال انی اخاف اللہ، جس کو کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ شخص جو ایسا خفیہ صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ اور اللہ اپنے بندے کی توبہ کرنے پر کتنا خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے یہ بات سمجھائی، مثال بیان فرمائی۔ حدیث میں ہے
کہ جیسے ایک شخص سواری پر سوار ہے اور اس سواری پر اس کا کھانا پینا ہے اور وہ کسی جنگل میں سفر کر رہا ہے، بیابان میں سفر کر رہا ہے، جب تھک گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کروں، سواری سے اترا، ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹا آرام کرنے کے لیے، سو گیا، آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد جاگا تو دیکھا سواری غائب ہے۔ تو سواری کو تلاش کرنے کے لیے پھرا اس جنگل میں، سواری نہ ملی، تھکاوٹ بھی ہے، بھوک بھی غالب آ گئی، پیاس بھی غالب آ گئی، موت قریب آ گئی۔ اب اس بندے نے ارادہ کیا کہ اب تو میں مرنے والا ہوں۔ جس درخت کے نیچے یہ آرام کرنے کے لیے لیٹا تھا، اب ارادہ کیا کہ اس درخت کے سائے میں مرنے کے لیے لیٹ جاؤں۔ مرنے کے لیے آیا، اس درخت کے سائے میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل گئی تو دیکھا سواری سامنے حاضر ہے اور سواری پر اس کا کھانا بھی ہے اور اس کا پانی بھی اس پر موجود ہے۔ یہ بندہ کتنا خوش ہوگا، دنیا میں اس سے بڑی خوشی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کو دوبارہ زندگی مل گئی، موت سامنے آئی، پھر موت چلی گئی، زندگی دوبارہ اس کو مل گئی۔ یہ شخص اتنا خوش ہوا کہ انتہائی خوشی کی وجہ سے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھ سکا، اللہ کا شکریہ ان الفاظ میں ادا کرنے لگا، اللہم انا ربک وانت عبدی، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اپنی زبان پہ قابو نہ رکھ سکا، خوشی کی وجہ سے خوشی کی انتہا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کرنے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور رمضان تو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ مبارک گھڑیاں اب مختصر سی باقی ہیں، 2-3 دن ہیں یا 2-3 راتیں ہیں، مختصر سی گھڑیاں ہیں، ان میں ہم توبہ کریں، اپنے رب کو خوش کریں۔ ہمارا رب توبہ کرنے سے، بندے کے توبہ کرنے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اپنے رب کو خوش کریں، توبہ کریں اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ کے لیے کوئی گناہ نہیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق بھی مانگیں گے، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر میں کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا، جب تک تو مجھے نہ بچائے، اے اللہ تو میری حفاظت کر۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ما ابقیتنی، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اپنی امت کو سکھائی۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ما ابقیتنی، اے اللہ تو نے جب تک میری زندگی لکھی ہے، مجھے زندہ رہنا، زندہ رکھنا طے کیا، مجھ پر رحم فرما گناہوں کے چھوڑنے سے، مجھ پر ایسا رحم فرما کہ میں گناہ کے قریب نہ جاؤں، مجھے گناہوں سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی امت کو، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ جو گناہ پہلے سرزد ہو چکے مجھے ان گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اور آئندہ کے لیے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، گناہوں سے مجھے ایسا دور رکھ جیسے مشرق سے مغرب تک کی مسافت ہے، جیسے مشرق سے مغرب تک کی دوری ہے۔ آئندہ کے لیے ارادہ بھی کریں اور جو کچھ عبادت ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ ایک بات کا تو سارے بھائی ارادہ کر لیں کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں آپ نے 5 نمازیں با جماعت ادا کی ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد بھی ساری زندگی 5 نمازیں با جماعت ادا کریں گے۔ جس کا ارادہ ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیں۔ اور دوسرا اس بات کا ارادہ کر لیں کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں آپ نے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی، اسی طرح آئندہ بھی روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور اپنے بچوں کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔